بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر گھروں کے اندر خواتین کا بھی یہ فکر اور سوچ ہوتی ہے کہ ہم پر حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، خاندان ہم پر حسد کرتا ہے، ہمارے بچوں پہ حسد کرتا ہے۔ اب یہ مردوں کی بھی ہوتی ہے کہ آفس میں حسد ہوتا ہے، برادری میں حسد ہوتا ہے۔ اب حسد ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ حسد انسان کو نقصان بھی دیتا ہے اور انسان کی زندگی پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو ہمیں بتلایا کہ زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد تھا۔ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے، اب ان کے درمیان جو پہلا نا اتفاقی کا سبب بنا وہ حسد، پہلی بیماری حسد، جنت میں جو انسان کے ساتھ پہلا دشمنی کا ذریعہ بنا شیطان کا وہ بھی حسد۔ اب حسد ایک ایسی چیز ہے جو زمین پر بھی اور جنت میں بھی ہوا۔ وہاں پر آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حسد کیا۔ اس نے حسد میں کہا کہ میں آگ سے اور یہ مٹی سے بننے والا، مٹی پست اور آگ اونچی۔ اب یہ حسد زمین پر آیا۔ اب زمین پر یہ کوئی انسان محفوظ نہیں رہا اس سے۔ آپ اولیاء کی زندگی اٹھائیں، آپ صحابہ کی زندگی اٹھائیں، ان کے ساتھ بھی حسد ہوا۔ بہت سو کی زندگی اٹھائیں، ان کے ساتھ حسد ہوا۔ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حسد کیا۔ مدینہ کے یہود حسد کی وجہ سے، مکہ کا مشرک حسد کی وجہ سے، کیونکہ حسد یہ فطری عمل ہے، کمزوری ہے۔ یہ ہر انسان کو ہو سکتا ہے، دیندار کو بھی حسد ہوتا ہے، بے دین کو بھی حسد ہوتا ہے، اپنوں کو بھی حسد ہوتا ہے، بیگانوں کو بھی حسد ہوتا ہے۔ آپ حسد سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن قرآن کا ایک عمل ایسا ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، اس میں ہمیں اللہ نے واضح الفاظ میں طریقہ بتایا کہ آپ حسد سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم قرآن کے عمل کو نہ کریں اور کہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ حسد ہوتا ہے، اس نے ترقی نہیں کر رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا۔ مرد کہتا ہے کہ جی حسد کرتے ہیں دکانوں والے، کاروبار والے، خاندان والے، یہ رشتے رک جاتے ہیں حسد کی وجہ سے، صحت رک جاتی ہے حسد کی وجہ سے، کاروبار رک جاتا ہے حسد کی وجہ سے۔ اب آپ کو نہیں پتہ کس کا حسد ہے، آپ جس کا سمجھیں ہو سکتا ہے اس کا نہ ہو۔ حسد جو ہے انسان کو کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے اگر کرنا ہے تو لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، جو مال خرچ کر رہا ہے، جو اعمال زیادہ کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا جائے، اگر کرنا بھی ہے کہ یہ کتنی نیکیاں کر رہا ہے۔ اب ہم دنیا کی چیزوں میں حسد کرتے ہیں تو حسد سے بچنے کا فارمولہ بہترین، مختصر، جامع وہ قرآنی آیت ہے، سورہ فلق کی آیت، سورہ فلق کی آیت ہے۔ سورہ فلق حاسدین کے حسد سے بچاؤ کے لیے اللہ نے قرآن میں اتاری ہے۔ وہ معوذتین ہے، اس میں ایک آیت اللہ نے رکھی، وہ من شر حاسد اذا حسد۔ اب یہ آیت آپ پڑھیں، جس کو یقین ہے یا شک ہے کہ حسد کوئی بھی کر رہا ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے، آپ اس آیت کریمہ کو 70 مرتبہ پڑھیں، روزانہ 40 دن تک پڑھ کے دعا کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ جس کی بھی حسد ہوگا، بندشوں کی وجہ سے رکاوٹ ہے، صحت کی وجہ بنی ہوئی ہے، مال کی وجہ بنی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ فلاں حسد کر رہا ہے، یا آپ کے دل میں ہے کہ فلاں خاندان، برادری یا فلاں لوگوں کی طرف سے حسد ہو رہا ہے، تو آپ اس کی نیت کر کے، تصور کر کے اس کو پھونک دیں، اس پر آپ اس پر پھونک دیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ تصور کریں، پڑھتے بھی رہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، انشاءاللہ یہ چیز جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں مجھے دیکھتا ہے، یا فلاں میرے سامنے آتا ہے، یا ہم فلاں کے گھر جاتے ہیں یا فلاں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ حسد ہم پر کرتا ہے، تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ فلاں ہمارے گھر آ رہے ہیں مہمان، یا ہم ان کے گھر جا رہے ہیں، اب بتائیں ہم کیا کریں کہ ہمیں نقصان نہ پہنچے۔
बेहतरीन अमल। आप जाएं, बिला झिझक जाएं, कोई नुकसान नहीं होगा। आप 3 मरतबा ये कलिमात कह लें उनके सामने जाकर, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आप ये 3 मरतबा कलिमात कह लेंगे, जिसके सामने जाकर ये कलिमात कहेंगे, आहिस्ता कहें, ज़ोर से ना कहें, और 3 बार कह के हल्का सा उसकी तरफ फूंक दें। बिल्कुल तसव्वुर में उसके सामने, या गायब है तो गायब है, यहाँ से फूंक दें। रोज़ाना ये अमल करें या सामने जाकर करें, उसके हसद के शर से आप बच जाएंगे। कुरान ने हमें शिफा दी है, हमें हर चीज़ से बचने का फार्मूला बताया है। हम कुरान से दूर हो जाएं तो हम कैसे शिफा पाएंगे? तो इंशाअल्लाह इससे ज़िंदगी में शिफा आएगी, घरों से हसद की बीमारियां निकल जाएंगी। आप अपने लिए भी कर सकते हैं कि मेरे अंदर से ये हसद ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हसद जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।